کہ میں جناب مولانا علامہ امجد حسین آپ نے دعوت کتاب دما 28 امجد علی آبدی نو میں دعوت کتاب دما 28 رجب مرکزی امام بارگاہ قصر بطول جڑا والا مجلس اعزا ہوئے گی 28 رجب خاندان زہرہ دی مدینہ تو روانگی دے روان نال مجلس انشاءاللہ ٹھیک دن 9 بجے شروع ہوئے گی جیدے وچ خطاب کرنگے جناب ذاکر اہل بیت تقی عباس قیامت آپ مقصود پر علی عمران جعفری شیخ پورا مجاہد عباس کنگرا اور بہت سارے علماء کرام ذاکر الزام خطاب کرنگے تو ہن میں دعوت خطاب دواں جناب علامہ امجد علی آبدی آف لاہور نو کی اوان تے ذکر محمد والے بیعت محمد بیان کرن اختتام مجلس تے شبیہ تبوت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر حمد ہوئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن تے لعنت پاک بی بی زہرا دے دشمن تے لعنت برائے خشنودی محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات یہ مفتیان دین سے کہتی ہے کربلا بدت کہتے ہو اس کے ماتم کو جس نے جینا سکھا دیا تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی میرا حسین پوری شریعت بچا گیا نعرہ حیدر بلندر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہل بیت ہر دشمن سے لعنت ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ واحاط بکل شیء علم وہو فی مکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال باری المسموکات داحی المدعوات جبار الارضین والسماوات ولا اشتبہت علیہ الخفیات ولم یخف علیہ المکنونات قدوس سبوح رب الملائکۃ والروح رب الجنۃ والناس الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی الابتحی المطلبی ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل لا سیما علی امام زماننا ھذا روحی و ارواح المؤمنین لتراب مقدمہ الفدا
عجل اللہ تعالی فرجا وسهل اللہ تعالی مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صلوات على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. مل کے اللہ کی عظمت بڑھائی اور کبریائی کا اعلان فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مل کے نعرہ حیدری آئی، نعرہ حیدری. خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات ہدیہ کر دیں. اللہم صلی علی. بزرگوں کو جانا چاہتے ہیں، ان کو جانے دیں، ان کو رستہ دے دیں، ان کو رستہ دے دیں. بزرگوں کو اٹھا دیں تاکہ مجلس کا ماحول بعد میں خراب نہ ہو. نہیں اٹھا دیں، اٹھا دیں. وہ جانا چاہ رہے ہیں، وہ جانا چاہ رہے ہیں. بزرگوں کو دھیان سے، دھیان سے. کوئی بات نہیں، ڈسٹرب ہو جائے. بسم اللہ. برائے سال ثواب مرحومین ملت جعفریہ بلندر صلوات. میرے نہایت واجب الاحترام سادات عظام، بزرگان دین، مومنین کرام، آپ کے علم میں ہے کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور یہ اسلام میں بہت ساری تاریخوں کے اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے. ہم قریب ترین جن تاریخوں کے ہیں، آج کی تاریخ روز شہادت امام ہفتم باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گزری ہیں، اور آج کی شب 26ویں ماہ رجب المرجب ہے، چونکہ 25 کا دن گزر چکا ہے. اور جو کل کی شب ہے، جو آنے والی شب ہے، وہ تاریخ اسلام میں ہمارے برادران اہل سنت کے نزدیک بڑی اہمیت کی شب ہے، اس اعتبار سے کہ برادران اہل سنت اس شب کو شب معراج کے نام سے مناتے ہیں. اور ہمارے نزدیک یعنی شیعہ مکتب کے نزدیک، شیعہ اثنا عشریہ کے نزدیک، جو کل کی شب ہے یعنی جو آنے والی شب ہے، وہ شب بعثت ہے، شب مبعث ہے. یار اس کی آواز پہلے ٹھیک تھی، اس کو ویسے ہی رکھ دو، جیسے پہلے تھی اس کو ویسے کر دیں. وہ شب مبعث یعنی شب بعثت پیغمبر اکرم ہے. یہ جو کل کی شب ہے، پیغمبر اکرم کل کی شب مبعوث بر رسالت ہوئے. ہمارے نزدیک وہ شب بعثت ہے، اور برادران اہل سنت کے نزدیک وہ شب معراج ہے. توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ تو میں یہ چاہتا ہوں، چونکہ سال کے بعد آپ کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم آج کی شب، اس شب کو معراج کا تذکرہ کر کے بتائیں کہ شیعہ اثنا عشری رسول کی معراج کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں. توجہ ایسا ہے بانیہ نہیں؟ چونکہ ظاہر ہے یہ بارگاہ کی مجلس نہیں ہے. امام بارگاہ کی مجلس ہو تو پڑھنے کا انداز کچھ الگ ہوتا ہے. یہ ایک محلے کی مجلس ہے، اور ظاہر ہے مائک لگے ہوئے ہیں، اسپیکر لگے ہوئے ہیں، اور ارد گرد ظاہر ہے برادران اہل سنت بھی ہیں. تو ہم انہیں بھی دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ایک شیعہ خطیب سے سنیں کہ مقام عظمت مصطفیٰ کیا ہے. بھائی جان جاگے تھوڑا سا، توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟
مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو زندگی دے. آپ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. عزیزان محترم، میں شیعہ عقیدہ بیان کروں کہ ہم پیغمبر اکرم. بھائی جان میرے جملے پہ توجہ کیجیے گا. میں نے کہا تھا یہاں سے بچوں کو روک دیں، ان کو نہ آنے دیں، ادھر سے کسی کو کھڑے کریں. میرے لیے توجہ بہت ضروری ہے. آپ توجہ رکھیں گے تو میں بھی پڑھ پاؤں گا، اگر توجہ میری بڑھ جائے گی تو میرا ذہن منتشر ہو جائے گا. تو میں آتا ہوں سال کے بعد تو چاہتا ہوں کہ محبت اہل بیت کا ایک خوشبودار گلدستہ بنا کے آپ کی جھولیوں میں ڈال دوں. توجہ ہے میرے بچے، میرے نوجوان دوست تشریف فرما ہیں. میں شیعہ خطیب ہونے کے ناطے سے اس منبر سے اپنے عقیدے کا یعنی شیعہ عقیدے کا اظہار کروں کہ ہم پیغمبر اکرم کی ایک مرتبہ معراج کے قائل نہیں ہیں، 100 مرتبہ سے زیادہ معراج کے قائل ہیں. نہیں میرا ساتھ ہیں بھائی جان جنہیں اللہ نے زبان عطا کی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ایک سے زیادہ مرتبہ، یعنی 100 مرتبہ سے بھی زیادہ ہمارے علماء نے بھائی جان لکھا ہے کہ رسول اللہ معراج پر تشریف لے گئے. میرا ساتھ دیجئے گا. اب میں عقیدے کا جملہ کہوں، بھائی معراج پہ اگر گئے تو تعجب کیسا، یہ بھی ان کا گھر ہے وہ بھی ان کا گھر ہے. توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ جی جی، گھر سے دوسرے گھر میں آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن وہ معراج میرے بچے نوجوان تو دوست توجہ فرمائیں، وہ معراج کہ جس پر یقین رکھنا، جس پر ایمان رکھنا واجب ہے، جس معراج کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، اس پر معراج پر یقین اور ایمان رکھنا ایسے ہی واجب ہے جیسے اللہ کے ایک ہونے پر ایمان رکھنا واجب نہیں ہے. مجمع میرے ساتھ بھائی سلامت رہے بھائی، سلامتی ہو. آپ چھوڑ دیں. یعنی وہ معراج کے جس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، اس پر اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی طرح ایمان رکھنا واجب ہے. جو رسول اللہ کی معراج کا منکر ہے وہ دارِ اسلام سے خارج. لہٰذا ہم شیعہ علی ابن ابی طالب، شیعہ اثنا عشریہ رسول اللہ کی اس معراج کے قائل ہیں. اب جہاں تک بات ہے اختلاف کی، میری طرف دیکھیے گا. یہاں جو فرقہ اسلامیہ ہیں، مسلک اسلامیہ ہیں، ان میں اختلاف یہ ہے کہ کچھ مذاہب مسلمانوں میں اس عقیدے پر قائم ہیں کہ رسول اللہ کو معراج روحانی ہوا، یعنی رسول روحانی طور پر معراج پر گئے. نہ شیعہ اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو معراج روحانی نہیں جسمانی ہوا. توجہ کیجئے گا. وہ جو رسول اللہ کی معراج روحانی کے قائل ہیں کہ رسول اللہ کی روح گئی تھی معراج پر، جسم اور روح کا مرکب نہیں گیا تھا، ان کا ایک نظریہ ہے. وہ میں نظریہ ضرور بیان کروں گا اور پھر میں بات کو بہت آسان کر دوں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے اجرام فلکی کو طے کر کے دنا فتد اللہ کی منزل پر پہنچنا، یعنی ساتوں آسمان گزر کر، عرش گزر کر، سدرۃ المنتہا گزر کر دنا فتد اللہ کی منزل پر پہنچنا ایک جسم کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان تمام اجرام فلکی کو طے کر کر دنا فتد اللہ کی منزل پر پہنچ جائے. بسم اللہ تشریف رکھیں. دنا فتد اللہ کی منزل پر پہنچ جائے. چونکہ اس بات کو عقل تسلیم نہیں کرتی، اس لیے چونکہ عقل انکار کرتی ہے، اس لیے ہم رسول کی معراج جسمانی کا انکار کرتے ہیں کہ اس بات کو عقل نہیں مانتی کہ اتنی بلندیوں پر رسول اللہ چلے جائیں جسم کے ساتھ.
یہ عقل میں نہیں آتا۔ بھائی جان تمہاری عقل میں آئے کیسے؟ تم ناقص العقل ہو۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ اور جو جانے والا ہے وہ کل عقل ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ جو معراج پر شخصیت بھائی جان جا رہی ہے وہ کل عقل ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں بھائی جان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چاہیں جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، اللہ نے انہیں طاقت دی ہے، لیکن چونکہ بات ہو رہی ہے استدلال سے، بات ہو رہی ہے دلائل سے، تو میں محکم دلیل دوں کہ جس کا انکار کوئی مسلمان کر ہی نہ سکے۔ تم جو کہتے ہو کہ رسول کا جانا عقل میں نہیں آتا، اب میں قرآن سے بات کروں گا، ہم کب کہتے ہیں؟ پھر جو کہا جاتا ہے بھائی جان، پھر جو کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو معراج کے متعلق باتیں کی جاتی ہیں کہ رسول اللہ معراج پر گئے، بھائی جان جب گئے تو وہاں ہزارہا واقعات ہوئے معراج کے موقع پر، اور جب واپس پلٹے معراج سے تو بستر کی گرمی باقی رہی، کنڈی دروازے کی ہلتی رہی، پانی وضو کا وہ گئے بھی اور آگے بھی۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میرا ساتھ دیجئے گا بھائی جان، رسول اللہ کتنی دیر کے لیے معراج کے لیے گئے؟ سارے بولیں کتنی دیر کے لیے معراج کے؟ ایک رات۔ بھائی جان تھکے تو نہیں ہیں؟ آپ تھک گئے، پریشان؟ کتنی دیر کے لیے معراج کے لیے گئے؟ ایک رات۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، لیل کسے کہتے ہیں؟ مجلس کب ہو رہی ہے؟ لیل کو، رات کو مجلس ہو رہی ہے۔ کتنے گھنٹوں پہ مشتمل ہوتی ہے؟ 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، سردیوں کی راتیں 10 گھنٹوں پر، 12 گھنٹے پر مشتمل۔ 12 گھنٹوں کے لیے گئے اور آئے، اتنے ہزارہا واقعات بھی ہوئے، تو کیسے ممکن ہے کہ رسول گئے اور آئے بستر کی گرمی باقی رہی، وضو کا پانی چلتا رہا، دروازے کی کنڈی ہلتی رہی، اور رسول گئے بھی اور آئے بھی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب میری طرف دیکھیے گا میرے بچے نوجوان، میں قرآن سے دلیل دینے لگا ہوں اور اس دلیل کو ذہن میں رکھیے گا، لیکن دلیل دینے سے پہلے میں آپ سے ایک آسان سوال کرتا ہوں، میرا جواب دیجیے گا۔ سنی شیعہ بھائی تشریف فرمائیں۔ بھائی جان ایک رات میں زیادہ وقت ہوتا ہے یا 100 سال میں زیادہ وقت ہوتا ہے؟ ایک رات کہاں؟ دیکھتے میں نے کتنا فاصلہ کر دیا، ایک رات کہاں بھائی جان، اور 100 سال کہاں؟ اب یہ تقابل اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ اب میں قرآن پیش کرتا ہوں، سورہ بقرہ، حضرت عزیر پیغمبر کا واقعہ اللہ نے قرآن میں رکھا۔ حضرت عزیر اپنے گھر سے چلے، گدھے پہ سوار ہوئے، پانی بھی لیا، کانی مولا زندگی دے جی، جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں۔ حضرت عزیر پیغمبر اپنے گھر سے چلے، کھانا لیا، پانی لیا، اور سوار ہوئے گدھے پر۔ گدھے پہ سوار ہوئے اور چلے سفر میں، ایک ایسی وادی میں پہنچے کہ جس وادی پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا تھا، اور بہت سارے لوگوں کو مردہ دیکھا اس وادی میں۔ جیسے ہی انہیں مردہ دیکھا، حضرت عزیر پیغمبر کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ اس مردہ بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ بس اس خیال کا پیدا ہونا تھا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے عزیر پیغمبر پر موت کو طاری کر دیا، اسی بستی میں ان کی روح کو قبض کر لیا، اسی بستی میں ان پر موت کو وارد کر دیا۔ جب موت ان پہ وارد ہوئی تو پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ دل میں خیال کیا تھا کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ 100 سال مردہ رہے، پھر اللہ نے حضرت عزیر پیغمبر کو زندہ کیا۔ قرآن سورہ مبارکہ بقرہ، اللہ عزیر پیغمبر سے کہتا ہے، او کالذی مر علی قریۃ
وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، ایک بستی سے گزرے، وہ اپنی بستی والوں سے خالی ہو چکی تھی، ان پر موت طاری ہو چکی تھی، دل میں خیال. یہ اذان سن لیں جی، اذان کا احترام بہت ضروری ہے. اذان ہو جائے تو پھر سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اگر یہ بلندتر ہے تھوڑی ہلکی آواز سے صلوات پڑھ لیں، پڑھ سارے لیں حضرات. صلی اللہ. بھائی جان سلسلہ فکر ذہنوں میں ہے نا جی. میں صرف جو گفتگو کر چکا ہوں اس سے اتصال دوں کہ ایک رات کا عرصہ زیادہ ہوتا ہے یا 100 سال کا؟ سارے 100 سال، ایک صدی کا عرصہ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اعتراض یہ ہے کہ ایک رات کے لیے بستر کی گرمی کیسے گرم، وضو پانی کا کیسے چلتا رہا، پانی کا، اور کنڈی کیسے ہلتی رہی ایک رات کے لیے. ٹھیک ہے جی. پروفیسر صاحب خصوصی توجہ کیجیے گا. حضرت عزیر پیغمبر ایک بستی سے گزرے، بستی پر اللہ کا عذاب تھا، وہ تمام اہل خانہ سے خالی ہو چکی تھی. دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ اس مردہ بستی کو دوبارہ. بھائی جان بات جو لطف لینے والی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عزیر پیغمبر آغا جان جب گھر سے چلے تھے تو سوار تھے گدھے پر، اور لے لیا تھا کھانا بھی اور پانی بھی. ٹھیک ہے، گدھے پہ سوار ہو کر جا رہے، دل میں خیال پیدا ہو گیا. میری طرف متوجہ. اور اس خیال کے پیدا ہوتے ہی اللہ نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے عزیر پیغمبر پر موت کو طاری کر دیا. یہ نہیں کہا کہ اللہ نے سلا دیا، نہیں، مجمع میرے ساتھ رہے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، قرآن کی آیت کی لفظیں ہیں أَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے عزیر پیغمبر پر موت کو طاری کر دیا، موت کو وارد کر دیا. ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ نے اٹھایا حضرت عزیر کو. جب اٹھا لیا تو اب اللہ پوچھتا ہے اے عزیر کم لبستا، تو کتنا سویا؟ بھائیان قرآن پہ بولو، میں قرآن پیش کر رہا ہوں بچوں. تو کتنا سویا؟ اللہ کا سوال کرنا تھا کہ تو کتنا سویا. حضرت عزیر کہتے ہیں لبست یومن او بعض یوم، پروردگار ایک دن سویا یا دن کا کچھ حصہ سویا. بیٹا توجہ ہے یا نہیں؟ قرآن ہے، پڑھنا ضرور سورہ بقرہ میں. ایک دن سویا یا دن کا کچھ حصہ سویا. جیسے یہ کہا آواز قدرت آئی بل لبستا مئات عامن. اے عزیر تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو 100 سال تک سویا رہا. اب سار اٹھانا، دلیل دے رہا ہوں. کتنے سال تک؟ 100 سال تک سویا رہا. بزرگوں یہ کہنے کے بعد خدا کہتا ہے فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّا، اپنے کھانے کی طرف دیکھ، اس کی گرمی ویسے ہی باقی ہے. مولا زندگی دے جی، مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی جان اپنے کھانے کی طرف دیکھ، اس کی گرمی ویسے ہی باقی ہے. شراب یعنی اپنے پینے کے پانی کی طرف دیکھ، اس کی ٹھنڈک ویسے ہی باقی ہے. کتنے سالوں کے لیے؟ بھائی جو اللہ 100 سال تک عزیر کے لیے کھانے کی گرمی باقی رکھ سکتا ہے، مولا زندگی دے، مولا زندگی دے آپ کو، وہ ایک رات کے لیے اپنے حبیب کے لیے بستر کی گرمی باقی نہیں رکھ سکتا. بھائی جان توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر خدا نے کہا، اب سر اٹھائیے گا اہلیان جڑا والا، صاحبان دین تشریف فرمائے، پروفیسر اور بزرگان تشریف فرمائے. خدا کی قسم احد پہاڑ میرے ہاتھ پہ رکھو. آغا جی اس کا وزن کم ہے، آپ دی جو جملہ دے رہے ہیں اس کا وزن زیادہ ہے. پہلے سوچنا، فکر کرنا اور پھر میرا ساتھ دینا. خدا نے یہ کہنے کے بعد کہا
फंजुर इला हिमारिका, ए उजैर अब अपने गधे की तरफ देख, जिस गधे पे तू सवार था। उजैर पैगंबर ने देखा, बेटा बैठो। उजैर पैगंबर ने देखा गधे की हड्डियां भी गल सड़ चुकी है। अल्लाह की आवाज आई, ए उजैर अब इसे इशारा करो। अब उजैर ने इशारा किया, गधा गधा बन के उठा, 100 साल तक नबी के पहलू में पड़ा रहा। नहीं है मज वाला, मौला जिंदगी दे। मैंने कहा था आपके जहनों का इम्तिहान है। मौला जिंदगी दे, जो समझे मैं उन्हें सलाम पेश कर, सलामती रहे, सलामती हो। तवज्जो है या नहीं है भाईजान? मैंने क्या कहा, ओहद पहाड़ से वजनी जुमला है, लेकिन समझे तो सही मैं क्या कह रहा हूं। 100 साल तक नबी के पहलू में पड़ा रहा, लेकिन जब 100 साल के बाद अल्लाह ने उठाया, नबी नबी बन के उठा, गधा गधा। हैदर मौला जिंदगी दे, मौला जिंदगी दे। तवज्जो है या नहीं है? भाई नबी के साथ होना कमाल नहीं है, साहिबे ईमान होना कमाल है। आपने मोहब्बत फरमाई, बड़ा शुक्रिया, लेकिन मैं एक दलील और दूं। दो दोस्त अभी तक मुतवज्जे नहीं हैं, तो मैं कुरान की आयत से भाईजान एक इस्तदलाल और करूं, मेरा साथ दीजिएगा। कुरान मजीद में सूरह नूह में प्रोफेसर साहब आगा जी, अल्लाह के नबी की एक दुआ है। किसकी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी भी हैं, रसूल भी हैं, उलिल अज़्म रसूल हैं, साहिब कलमा है, साहिब शरीयत है या नहीं? पहले रसूल हैं हजरत नूह, पहले नबी हजरत आदम है, पहले नबी है हजरत नूह। जो 5 उलिल अज़्म पैगंबर हैं, उनमें से पहले हजरत नूह है। इतना बाअज़मत अल्लाह का नबी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बिग़फ़िरली वाले वालिदैया वाले मन दखला बैती। भाईजान मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, खुदा कहता है कुरान में नूह की दुआ को अल्लाह ने कुरान में बयान किया कि नूह ने दुआ की क्या? परवरदिगार मेरी मगफिरत फरमा। नूह कह रब्बिग़फ़िरली, मेरी मगफिरत फरमा, वाले वालिदैया, और मेरे सलाम वालिदैन की मगफिरत। अगला जुमला वाले मन दाखला बैती, और जो मेरे घर में दाखिल हो जाए। जो मेरे घर में दाखिल हो जाए उसकी भी मगफिरत फरमा। अच्छा, जो ज़ायरीन बैठे हैं, जो ज़ियारत कर चुके हैं, अगर कोई है तो ज़रा हाथ उठाएं, मौला आपको सलामत रखें। ज़ायरीन मेरी तईद करेंगे, और जो नहीं गए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उन्हें ले जाए। भाईजान कोई कबूलियत का लम्हा होता है, आमीन ज़रूर कहें, अल्लाह हम सबको ज़ाहिर बनाए, बार बार बनाए। आपको पता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का घर कौन सा है? सलामती हो जी, मौला जिंदगी दे आपको। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो घर है ना, जहां आज मस्जिद कूफा है, वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का घर है। जहां मौला अली अलैहिस्सलाम का मेहराब मस्जिद है, वही हजरत नूह अलैहिस्सलाम का घर है। जहां आज मस्जिद कूफा है, वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का घर है। आपने नूह अलैहिस्सलाम का घर पहचान लिया कौन सा? अब नूह की दुआ फिर पढ़ें।
مرضی آپ کی اہلیان جڑا والا مولا زندگی دے. اب یہ دعا قرآن میں ہے, پھر پڑھیں. پروردگار مجھے بخش دے, میرے والدین کو بخش دے, اور جو میرے گھر میں داخل ہو جائے. بھائی زائرین کو مبارک ہو, جو مسجد کوفہ جا چکے انہیں مبارک ہو کہ ان کے لیے حضرت نوح کی دعا ہے. ٹھیک ہو گیا. جو نوح کے گھر میں داخل ہو جائے, حضرت نوح کہتے ہیں اللہ اس کو بخش دے. اب ذرا سر اٹھا کے ایک سوال کا جواب دیں بھائی جان, کیا اللہ اپنے نبی رسول کی دعا کو رد کرے گا؟ قبول ہے نا؟ یعنی نبی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. جو نبی کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ اسے بخش دے. طے ہو گیا. اب سر اٹھائیے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں میں نے بات کیا کرنی ہے, آپ کے چہرے پہ لکھی جائے گی اب میں جو بات کرنے والا ہوں. جب یہ دعا قبول ہے تو آئیے حضرت نوح سے کہیں, اے نبی اللہ آپ نے دعا تو کر دی, آپ کی بیوی تو آپ کے گھر میں رہتی ہے, مرضی ہے آپ کی. نہیں میرا ساتھ نہیں دے رہے آپ بھائی جان. مولا زندگی دے جی. بیٹا بھی گھر میں رہتا ہے. بھائی ہم تو گئے زیارت کر کے آ گئے, بیوی تو رہتی گھر میں, بیٹا تو رہتا گھر میں. تو اے اللہ کے نبی آپ کیا ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کر رہے ہیں؟ بیٹا نافرمان ہے اور بیوی کافرہ ہے. تو اسی چپ کر گئے. بیٹا نافرمان ہے, رہتے گھر میں. چلیں میں آیت پڑھتا ہوں. جب حضرت نوح نے کشتی بنائی اور سب کو سوار کیا تو اپنے بیٹے سے کہا آجو سوار ہو جاؤ. لا عاصم اليوم, آج کوئی نہیں بچائے گا, صرف بچے گا وہی جو کشتی میں سوار ہوگا. تو اس نے کہا مجھے پہاڑ بچا لے گا. کہا کہ نہیں, آج وہی بچے گا جو. پھر غرق ہوا یا نہیں؟ جب نوح کے سامنے غرق ہونے لگا, حضرت نوح اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رب ان ابنی من اہلی, پروردگار یہ میرا بیٹا میری اہل میں سے ہیں, میرے سامنے ڈوب رہا ہے. خدا کی آواز آئی یا نوح, اے نوح انہو لیس من اہلک, وہ تیری اہل ہی میں سے نہیں ہے. نوح کا بیٹا نافرمان ہے, اہل میں سے نہیں ہے, رہتا کہاں ہے؟ اچھا چلے اور بات آسان کروں. میں نے بیوی کی بات کی, سورہ تحریم پڑھی کہ سورہ تحریم. خدا فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. اللہ نے کافروں کے لیے مثال بنایا ہے نوح کی بیوی کو. کس کی بیوی کو مثال بنایا؟ نوح نبی کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی کو. رہتی نبیوں کے گھر میں ہیں, مثال بن رہی ہیں کافروں کے لیے. اور ایک عورت ہے جو رہتی کافر کے گھر میں ہے. لیکن مثال ہے مومنوں کے لیے. کون؟ حضرت آسیہ بنت مزاحم زن فرعون. اللہ نے اسی سورہ تحریم کی اگلی آیت میں فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ نے مومنوں کے لیے مثال بنایا فرعون کی بیوی کو. فرعون کی بیوی کافر کے گھر میں رہ کر بھی مومنوں کے لیے مثال بن رہی ہے. اور ہمیں بتا دیا جسم کو قیدی بنایا جا سکتا ہے, عقیدہ قیدی نہیں بن سکتا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟
بھائی جان آپ غور کریں، میں قرآن پیش کر رہا ہوں، قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں. نبیوں کے گھروں میں رہنے والیاں کون؟ لوط اور نوح کی بیویاں کافروں کے لیے مثال ہیں، اور مشرک اور کافر کے گھر میں رہنے والی حضرت آسیہ یہ مومنوں کے لیے مثال ہے. عجیب ہے پروردگار تو نے آسیہ کو مومنوں کے لیے مثال کیوں بنایا؟ کہا تو نے پڑھا نہیں، اس آسیہ نے ایک مرتبہ اپنے زمانے کے نبی کو قتل ہونے سے بچایا. بھائی جو ایک مرتبہ موسیٰ کو قتل ہونے سے بچائے وہ تو مومنوں کے لیے مثال، اور جو ابو طالب 14 برس رسول کو اپنی گود میں لے کر کافروں سے بچاتا رہا. مل کے توجہ ہے یا نہیں ہے؟ 14 برس رسول کو اپنی گود میں لے کر کافروں، مشرکوں، منافقوں سے بچاتا رہے. بھائی جان 4 مصرے پڑھوں پنجابی کی. میں بڑا باذوق خطیب ہوں، جو میری تقریر سے مربوط رباعی یا اشعار ہو نا وہ میں پڑھ دیتا ہوں. بھائی جان ایک ہوتی ہے ثلاثی، ایک ہوتی ہے رباعی، ایک ہوتی ہے خماسی، ایک ہوتی ہے سداسی. ثلاثی کہتے ہیں 3 مصروں کو، رباعی کہتے ہیں، خماسی کہتے ہیں، اور سداسی کہتے ہیں. میں نے سنانی آپ کو رباعی. کتنے مصروں کی؟ سار اٹھانا، یہ بات جو میں سارے نہیں سمجھیں گے. جب 4 مصروں کی رباعی پڑھی جاتی ہے تو نتیجہ ہمیشہ چوتھے مصرے پہ آتا ہے. بھائی نتیجہ آتا ہی چوتھی جگہ پہ. توجہ ہے بھائی جان، میں رباعی کی بات کر رہا ہوں. جو میں کہوں گا میں اس کا ذمہ دار ہوں، جو آپ سمجھیں گے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں رباعی پڑھ رہا ہوں اور نتیجہ کتنے مصرے میں آتا ہے بھائی جان؟ چوتھے مصرے میں. میں کوئی اس پہ تشریح نہیں کروں گا، آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ بھی پنجابی میں بھی پنجابی، اور پڑھ بھی پنجاب میں رہا ہوں، اور ہم ہیں بھی پنجتنی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ شاعر کہتا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نام ہے عمران. نام عمران ہے، کنیت طالب ہے. طالب سے ہے ابو طالب، اس لیے کہ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، طالب، جعفر، عقیل اور علی. یہ علی کے تینوں بھائی بھی علی جیسے نہیں ہیں. ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ طالب، عقیل اور جعفر بھی علی جیسے نہیں ہیں، حالانکہ ماں باپ ایک ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علی جیسے جب علی کے بھائی نہیں بنتے. اگلا فیصلہ خود کرو بھائی. طالب ہے حضرت ابو طالب کے بڑے بیٹے، اسی سے کنیت ہے ابو طالب. جیسے رسول اللہ کی کنیت ہے ابو القاسم، علی کی کنیت ہے ابو الحسن، امام حسن کی کنیت ہے ابو محمد، امام حسین کی کنیت ہے ابو عبداللہ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح حضرت عمران علیہ السلام کی کنیت ہے ابو طالب، نام ہے عمران. 4 مصرے ہدیہ کرتا ہوں. شاعر کہتا ہے جے شان عمران دی نہیں سمجھی ان دی سمجھو عقل مسافر ہے. انصاف دی اس پامالی تے اے فلسفہ سوچ تو وافر ہے. جے کر معیار محمد ہے تا صرف زوار کو اتنا دس. تو جالی چم کے حاجی ہے جے چاہ کے پالے آئے کافر. توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ جو مسلمان جالی چوم لے نا رسول اللہ کی جالی روزے کی، وہ کہتا ہے میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. لیکن انہیں پتہ نہیں ہے وہ جالی چومنے ہی نہیں دیتے.
بھائی جان اس پہ تو نعتیں بنی ہوئی ہیں، تیری خیر ہوئے، بزرگوں کو تو یاد ہے، تیری خیر ہوئے۔ اگلا جملہ، او بھائی جیڑا روزے دی جالی چمن نہیں دیندا او دی خیر کا دی۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پہ باوز۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بس میں بیان سے میٹوں اور معراج کا فلسفہ ہدیہ کروں اور آپ کی زحمتوں کو تمام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں رہتی ہے نوح کی بیوی، اور نوح کا سار اٹھانا، میں نے کتنا بڑا مسئلہ حل کرنا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ صاحبان علم ہے، میرا ساتھ دیجئے گا اور میں پہاڑ سے وزنی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ اے اللہ کے نبی نوح، آپ کہہ رہے ہو کہ جو میرے گھر میں داخل ہو جائے اللہ اس کو بخش دے، اور اللہ کہہ رہے ہیں نوح کی بیوی کافرہ ہے، بیٹا نافرمان ہے، تو آپ ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ اب سر اٹھائیے گا، نوح کی آواز آئی، اے خطیب میری دعا پوری پڑھ۔ نہیں آپ بھائی جان میرا ساتھ دیجئے گا، جو ساتھ، اے خطیب یہ دعا پوری پڑھ۔ قرآن میں جو دعا اللہ نے نقل کی ہے اسے پوری پڑھ۔ جب میں نے دعا کو دوبارہ پڑھا، سار اٹھائیے گا، حضرت نوح علیہ السلام نے ایک شرط لگائی ہے بھائی جان، اب وہ شرط سمجھے گا۔ حضرت نوح اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب اغفر لی والدی ولمن دخل بیتی، پروردگار میری مغفرت کر، میرے والدین کی مغفرت کر، اور جو میرے گھر میں داخل ہو جائے اس کی مغفرت کر۔ شرط سنیں، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا، بھائی گھر میں داخل ہونا کافی نہیں ہے، مومن ہونا ضروری۔ حیدر توجہ ہے یار بھائی جان، نبی کے گھر میں ہونا یا نبی کے ساتھ ہونا بخشے جانے کی دلیل نہیں ہے، مومن ہونا بخشے جانے کی دلیل ہے۔ جو نبی کے گھر میں، حضرت نوح کہتے ہیں جو میرے گھر میں داخل ہو جائے مومن بن کر داخل ہو، ایسا ہے یا نہیں؟ اور بھائی جان بے شک نہ بولیں لیکن جملہ میں ہدیہ کروں گا، مومن ہونا شرط ہے، اور مومن اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کل ایمان کی ولایت کا اقرار نہیں ہو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ خندق کے میدان میں نبی مکرم نے فرمایا تھا، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ علی نہیں جا رہا، یہ کل ایمان جا رہا، اور علی کل ایمان ہے۔ کل ایمان پر اگر ایمان نہیں ہوگا تو بندہ مومن بن کیسے سکتا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بس عزیزو، بہت بڑا میں نے استدلال کیا رسول کی معراج پر، اور مجھے امید ہے کہ آج کے بعد کوئی معراج جسمانی کا انکار نہیں کرے، ہے یا نہیں؟ رسول معراج پر گئے روح اور بدن کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا؟ بس بیان سمیٹوں، ہمارے بھائی منائیں گے کل، اور ہم منائیں گے ماہ مبارک رمضان میں، اور رسول ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ معراج پر گئے۔ جس معراج کا قرآن میں ذکر ہے اس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ معراج کا منکر دارہ اسلام سے خارج ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ معراج کا انکار ایسے ہی ہے جیسے نماز کا انکار ہے، جیسے قرآن کا انکار ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور ہم کہتے رسول معراج پر لے جائے گئے، جبریل کو بھیجا، رات کے وقت جبریل نے اپنے مخملی رخساروں کو رسول کے پاؤں کے تلووں سے مسح۔ مرضی ہے آپ کی بھائی جان میں تو معراج پر عشرہ پڑھ چکا ہوں، لیکن بہرحال میں مختصر کرتا ہوں۔ رسول بیدار ہوئے، جبریل نے پیغام پہنچایا،
براق لے کر آئے، رسول براق پر سوار ہوئے، جبرائیل ساربان بنے، رسول اللہ کو لے کر چلے۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچے، اللہ نے چوتھے آسمان پر سارے نبیوں کو جمع کر دیا اور کہا کہ میرے حبیب کا استقبال کرو۔ سارے نبی رسول کا استقبال کر رہے تھے۔ اب میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اب میں یہاں سے جو روایت پڑھ رہا ہوں، یہ ہمارے برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں بھائی جان، جن کا نام علامہ الہی بخش صاحب ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے سیرت النبی، اس میں معراج کا ایک چیپٹر قائم کیا ہے۔ علامہ الہی بخش صاحب آج بھی زندہ ہیں، مسجد کشمیریاں موچی گیٹ کے وہ خطیب ہیں۔ انہوں نے معراج کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب رسول اللہ چوتھے آسمان پر پہنچے، اللہ نے ملائکہ اور انبیاء کو استقبال کے لیے جمع کیا۔ رسول کے استقبال میں اتنی دیر ہو گئی کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ جب وقت نماز ہوا، اب ہر نبی یہ سوچ رہا تھا کہ مجمع ہے انبیاء کا، جماعت کون کرائے گا؟ نہیں، اب چپ کر کے نہ سننا بھائی، اب میں نے نقشہ بنا دیا آپ کے ذہنوں میں۔ مجمع ہے نبیوں کا، ان انبیاء کو نماز کون پڑھائے گا، جماعت کون کرائے گا؟ عزیزو، سارے انبیاء ابھی یہ سوچ رہے تھے۔ اب میں نے کیا کہا ہے، برادران اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ علامہ لکھتے ہیں، علامہ الہی بخش صاحب، جب انبیاء یہ سوچ رہے تھے، فنزل جبرائیل، اللہ کا پیغام لے کر جبرائیل پھر آیا چوتھے آسمان پر، اور پھر رسول اللہ کے قریب آئے۔ وہی جملے پڑھوں گا جو انہوں نے لکھے، کہا فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، جبریل نے رسول اللہ کا دایاں ہاتھ پکڑا، وَرُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا تقدم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آگے بڑھئے۔ اللہ نے انبیاء کی امامت کا تاج آپ کے سر پہ سجایا۔ یہ حق نہیں ہے سننے کا، یہ حق نہیں ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ نے انبیاء کی جماعت کا افتخار اور تاج آپ کے سر پر رکھا ہے، آگے بڑھئے اور آگے بڑھ کر انبیاء کے مجمع کو نماز پڑھائیے۔ اب سر اٹھائیے گا میری طرف دیکھنا بھائی جان، یہ لکھنے کے بعد علامہ الہی بخش صاحب بریکٹ لگاتے ہیں، بریکٹ، اور بریکٹ میں ایک جملہ لکھتے ہیں، بھلا کسی نبی کی کیا جرت کہ وہ میرے اس نبی کی برابری کر سکے جس کا بازو پکڑ کے جبریل بلند کرے۔ مولا زندگی دے بھائی، مولا زندگی دے جو پہلے سمجھ گئے، مولا زندگی دے جو پہلے سمجھ گئے۔ علامہ نے لکھا کسی نبی کی کیا جرت کہ وہ میرے اس نبی کی برابری کر سکے کہ جس کا بازو پکڑ کے جبریل بلند کر دے۔ میں نے موچی دروازے نثار حویلی مرکزی عشرے کی مجلس پڑھتے ہوئے ان سے اسی منبر سے خطاب کر کے کہا، علامہ آپ نے بالکل صحیح لکھا، لیکن آگے ایک جملہ اور بھی لکھ دیتے تو شیعوں کا بچہ بچہ آپ کو سلام کرتا کہ جب کوئی نبی اس نبی کی برابری نہیں کر سکتا کہ جس کا بازو عرش منیر پر پکڑ کے جبریل بلند کر دے، پھر بھلا کوئی اس علی کی برابری کیسے کر سکتا؟ فرش غدیر پر جس علی کا بازو پکڑ کر نبی بلند کرے اور کہے من کنت مولا ہو فہذا علی۔
توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ بھائی جان غدیر کا سن کر جنہوں نے ہاتھ بلند کیے نا، یہ 4 مصرے ان کے لیے پڑھتا ہوں، مصروں کی قدر کیجئے گا۔ شاعر کہتا ہے پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں۔ نہیں میں ایسے نہیں پڑھتا جیسے آپ سن رہے ہو بھائی۔ پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، اور اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں۔ کیوں؟ نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر۔ حیدر توجہ ہے یا نہیں ہے؟ غدیر کے حادثات میں سے ایک حادثہ یہ بھی ہے کہ کچھ نقلیوں نے اصلی کو خلیفہ بنتے دیکھا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بس بیان سمیٹوں، گفتہنائے سخنی اور بھی بہت ہیں لیکن وقت نہیں، مجھے لاہور بھی پہنچنا ہے۔ بیان سمیٹ دیتا ہوں۔ نانا معراج پہ گیا تو عرش کو معلّہ بنا دیا، اور نواسا کربلا آیا تو کربلا کو معلّہ بنا دیا۔ بس عزیزو، حسین نے کربلا کو معلّہ بنایا۔ اس پوری کائنات آدم و عالم میں 2 معلّہ ہیں، ایک عرش معلّہ ہے اور ایک کربلا معلّہ ہے۔ عزیزو، آپ کی طبیعتیں گریہ کے لیے مائل ہیں، میں جملہ ہدیہ کروں، پرسہ دیجئے گا فاطمہ زہرا کو، اس لیے کہ کہاں کہاں زہرا کی اولاد کا خون بہا۔ ہم جہاں جاتے ہیں خون زہرا بکھرا ہوا، کربلا چلے جائیں، کاظمین چلے جائیں، سامرہ چلے جائیں، مشہد چلے جائیں، جگہ جگہ خون بطول بکھرا ہوا۔ اور عزادارو، جب آج کے دن 25 رجب کو، معاف کیجئے گا سید بیٹھو میرے سامنے، جب مزدوروں نے امام موسیٰ کاظم کا جنازہ پل بغداد پہ پھینکا، اجرکم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہے عزاداروں۔ جب بھی آل محمد کو رویا کرو بلند آواز سے رویا کرو۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں تو چھٹا امام آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ امام فرماتے اللہم ارحم تلک الصرخہ التی للحسین، اے اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو ہمارے غموں میں بلند ہوتی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ امام موسیٰ کاظم کا جنازہ پل بغداد پہ رکھا گیا، نہیں، پھینکا گیا۔ کیوں؟ جن مزدوروں نے میت اٹھائی ہوئی تھی انہیں دروغہ کا حکم تھا کہ جس پھٹے پر میت ہے وہ واپس لے کر آنا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ انہوں نے ہمارے ساتھ میں امام کا جنازہ پل بغداد پہ پھینک دیا، اور جیسے ہی پھینک کر چلے ایک سیاہ برقعے والی بی بی ایک ہاتھ پہلو پہ تھا، رو رو کے کہہ رہی تھی میری اولاد تمہاری ماں تمہیں کہاں کہاں رو۔ اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ جنازہ مولا کا تیار ہے، تابوت تیار ہے، میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا، 2 سے 4 جملے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ کبھی آپ کو موقع ملے تو زیارت ناہیہ پڑھیے گا۔ زیارت ناہیہ میں
ہمارے امام زمانہ کا سلام ہے اپنے جد امام موسیٰ کاظم پر. میں 2 جملے پڑھوں، سنو گے؟ امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو ذی ساق المرزوز بحلق القیود، اس قیدی پر کہ جس کی پاؤں میں ایسی بیڑیاں ڈالی گئیں کہ جس کے نوکدار ہالوں نے امام کی پنڈلیوں کے گوشت کا قیمہ بنا دیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اور عزادارو، آپ سنتے ہو کہ امام کو قید خانے میں رکھا گیا؟ نہ. یہی سلام پڑھیے زیارت ناہیہ میں. ہمارا 12واں امام کہتا ہے وَظُلَمِ الْمَتَامِيرِ، اس جد پر سلام ہو جسے زمین میں گڑا کھود کر زندہ دفن کیا گیا. عزادارو، اس میں نہ سانس کی آمد و رفت تھی، ایک گڑے میں قید کیا گیا اور اس کے ارد گرد سلاخیں تھیں جس میں لوہے کی میخیں تھی. اور سر اٹھائیے گا ذرا میری طرف دیکھے گا، امام کو 25 محرم کو 25 رجب کو زہر نہیں دیا گیا، امام کو زہر دیا گیا 23 رجب کو. اور عزادارو، 3 دن تک امام اس قید خانے میں تڑپتے رہے، کبھی اس دیوار کے ساتھ ماتم عزاداروں، اور کبھی اس دیوار کے ساتھ. ادھر بھی لوہے کی میخیں تھیں، ادھر بھی لوہے کی میخیں تھیں. اور عزاداروں، آخری چند جملے. امام کی 25 رجب کی صبح کو شہادت ہوئی، آپ سارے امام کا جنازہ اٹھانے آئے ہو. خدا کی قسم امام کے 18 بیٹے تھے، جنازہ مزدوروں نے اٹھایا اور بلند آواز سے کہتے جاتے تھے جنہوں نے رافضیوں کا امام دیکھنا ہو، جنہوں نے شیعوں کا امام دیکھنا ہو، اس جنازے کو دیکھو. آل محمد کے گھرانے کے 2 تابوت ایسے ہیں کہ شہادت کے بعد بھی جن کے ہاتھوں سے رسیاں نہ اتری. ایک حسین کی سکینہ، ایک موسیٰ کاظم، جنازے میں ویسے ہی تیر. علی آ گیا. اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات.